کبھی بھی کسی مانگنے والے فقیر کو دھکے نہ دیں، گالیاں نہ دیں، اس کو باتیں نہ سنائیں۔ حضرت آپ اس کو کچھ نہیں نہ دے سکتے تو ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے، لیکن اس کو گالیاں دینے کا آپ کو کسی نے حق نہیں دیا، اس کو دھکے دینے کا، اس کو برا بھلا کہنے کا آپ کو کسی نے حق نہیں دیا۔ وہ فقیر ہے، مانگنے والا، ٹھیک ہے، اس نے اپنا ایک پیشہ بنا لیا، وہ نہیں محنت مزدوری کر رہا، اس کا وبال، اس کا وہ گناہ، اس کا جرم اس کے اوپر ہوگا، لیکن آپ کو کسی نے حق نہیں دیا کہ اس کو آپ برا بھلا کہیں، اس کو مندہ بولیں۔ آپ دے سکتے ہیں تو دے، نہیں دے سکتے تو منع کر دیں کہ بھائی اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اب اسی اسنا کے اندر عربی کے بہت بڑے مشائخ ہیں، انہوں نے بہت بڑی ایک کتاب لکھی ہے، اس کے اندر ایک عجیب و غریب واقعہ نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک بڑا امیر انسان تھا، اس کی شادی ہو گئی، پہلی رات ہے، میاں بیوی بیٹھ کے کھانا کھانے لگے، دسترخوان لگایا گیا، کھانا کھانے لگے، دروازے پہ دستک ہوئی ہے، بڑا غصہ آیا، شاہی خاندان امیر لوگ ہیں نا، بڑا غصہ آیا کہ ہماری پہلی رات تھی، ہم کھانا کھانے لگے، اتنا خوشگوار موڈ تھا، اس نے تو ہمارا معاملے خراب کر دیا۔ غصے سے اٹھا، بھاگتا ہوا دروازے پہ گیا، جا کے دروازہ کھولا، مانگنے والا کہتا مجھے بھوک لگی ہے، کھانا چاہیے۔ اس نے اسے کھانا دینے کی بجائے تھپڑ مارنے شروع کر دیا، اس کو تھپڑ مارنے لگا، اس کو جناب ددکارنے لگا، اور اسے اپنے گھر سے باہر کو دھکیلتے ہوئے دھکے لگانے لگا، باہر اس کو دوڑا دیا، اس کے ساتھ یہ برا سلوک کیا، اس نے اس کو مارا بھی، پیٹا بھی، اس کو چوٹیں بھی لگائیں، اور بعد میں دروازہ بند کر کے گھر آ گیا۔ جو ہی گھر آ گیا نا تو مرگی کا مریض ہو گیا، اپنے اندر ہی، اپنے نفس کے اندر ہی پریشان ہوا، میں نے کیا کر دیا، غصے کے اندر آ کے حضرت ذہنی مریض ہو گیا۔ یہاں تک کہ بات چلتے چلتے کل اور پرسوں اور ترسوں اور چلتے چلتے امیری ساری چھن گئی، دن بدل گئے، کایا پلٹ گئی، حتیٰ کہ فقر آنے لگے، غربت آ گئی، تنگی آ گئی۔ بیوی کو بھی طلاق دے دی، اس بیوی کو بھی طلاق دے دی جو نئی نویلی دلہن ہے، اس کو طلاق دے دی ہے۔ اب اس عورت نے کہیں اور شادی کر لی عدت گزارنے کے بعد، یہ انسان فقیر ہو چکا ہے، اس نے خود ہی طلاق دے دی ہے، اس نے کہیں اور اب شادی کر لی ہے۔ جب شادی کی تو پہلی رات ہی ہے، پھر دروازے پہ دستک ہوئی، بیوی کہتی ہے میں جاتی ہوں دروازے پہ دیکھتی ہوں کون ہے، دروازہ کھولا، بلکہ ابھی کہتی میں جاتی ہوں تو یہ کہنے لگا باہر سوالی ہے کھانا مانگنے کے لیے، کچھ مانگنے کے لیے آیا، یہ اتنے کھانے پڑے ہیں، ہم کھانا کھانے لگے ہیں، ساری چیزوں میں سے تھوڑا تھوڑا اٹھاؤ اور اس کو دے کے آؤ۔ بیوی نے پلیٹ کے اندر کھانا ڈالا، جو جو چیزیں تھیں، پھل فروٹ جو بھی تھا اس نے ڈال کے باہر گئی، دروازے پہ دروازہ کھولا، ایک اچانک چیخ کی آواز آئی اور بیوی بہوش ہو کے گر گئی ہے۔ یہ بھاگتا ہوا آیا کہ میں نے اسے کھانا دینے کو بھیجا تھا، چیخ کی آواز آئی ہے، یہ برتن بکھرے پڑے ہیں، باہر کوئی نظر نہیں آ رہا، مسئلہ کیا ہے؟ اس نے پانی کے چھینٹے لگائے، اس کو ہوش آیا، اس کو بٹھایا اور اسے پوچھنے لگا اللہ کی بندی میں نے تجھے سوالی کو کچھ دینے کے لیے بھیجا تھا اور ادھر ایک چیخ کی آواز بھی آئی ہے، سوالی نظر نہیں آ رہا، برتن بکھرے پڑے ہیں، کیا معاملہ ہے اصل، کیا ماجرا پیش ہے؟ اس نے کہا میں نے آپ کو بتایا تھا نا میری پہلے بھی شادی ہوئی تھی، میری پہلے بھی شادی ہوئی تھی، ہماری پہلی رات تھی، ہم میاں بیوی کھانا کھانے لگے تھے، اچانک دروازے پہ دستک ہوئی تو ایک انسان سوالی آیا تھا کھانا مانگنے کے لیے، آپ نے تو مجھے کھانا برتنوں میں ڈال کے دیا نا اس کو دینے کے لیے، لیکن وہ جو میرا پہلا شوہر تھا نا وہ خود گیا دروازے پہ، اس نے جا کے سوالی کو اتنا مارا، اتنا پریشان کیا، اس کو اتنا زخمی کیا، بعد میں نفسیانی مریض ہو گیا۔ پھر آہستہ آہستہ دن بدل گئے، کہنے لگی میرے سرتاج دراصل بات یہ تھی جو باہر دروازے پہ آیا تھا نا، آج جو میرے دروازے پہ مانگنے کے لیے آیا تھا، جس کو میں کھانا دینے کے لیے گئی تھی، یہ میرا پہلے والا شوہر تھا جس کے ساتھ پہلے دن میری شادی ہوئی تھی، بڑا امیر خاندان سے تعلق رکھتا تھا، بڑا شاہی خاندان سے تھا، یہ میرا پہلا شوہر تھا۔ دونوں رو رہے ہیں، دونوں کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ اب یہ والا جو شوہر ہے یہ کہتا ہے اب میں تجھے اس سے بھی زیادہ عجیب بات نہ سناؤں؟ وہ کہنے لگی یہ اس سے عجیب بات کون سی ہو سکتی ہے کہ اللہ نے اس کی کائی پلٹ کے رکھ دی ہے، امیری سے اللہ نے اس کو فقیر بنا دی ہے، اس سے عجیب بات کیا ہوگی؟ اپنی کمر سے قمیض کو ہٹا کے کہتا ہے اللہ کی بندی جس فقیر کو اس نے دھکے دیے تھے، مارا پیٹا تھا، پریشان کیا تھا، کچھ خیرات نہیں دی تھی بلکہ لعنتیں ڈالی تھی، وہ فقیر میں ہی تھا، میں نے اس کے دھکے برداشت کیے، میں نے اس کی ماریں برداشت کی، صبر کیا، اللہ رب العزت کے سامنے دعائیں کی،
اللہ تعالیٰ نے مجھے آج مال و دولت بھی دی ہے, تیرا نکاح بھی دیا ہے, تو اس کو اللہ نے کتنا ذلیل کیا ہے. تو میرے محترم بھائیوں, فقیر کو کبھی تنگ دست سمجھ کے, غریب سمجھ کے, کبھی بھی کمزور سمجھ کے اس کے اوپر ظلم نہ کریں, زیادتی نہ کریں. اس کو کچھ دے سکتے ہیں تو عطا کریں, نہیں دے سکتے اس کا بھلا کریں. اس کو مارنے کے لیے, اس کو باتیں سنانے کے لیے آپ کو کسی نے حق نہیں دیا. تو میرے محترم بھائیوں, اس پہ غور کریں ذرا. حقوق العباد, کسی کے اوپر زیادتی ظلم نہ ہو, کسی کی چیزوں کے اندر ناپ تول کے اندر کمی بیشی نہ ہو, اور امانداری کا, امانت داری کا لحاظ رکھا جائے, اور فقیری کا, غربت کا لحاظ رکھا جائے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں